تو جنت سے مجھے رضوان کیسے روکے گا؟ جنت سے تو مجھے اور یہ جنت علی کی ہے، میں علی کا جواب جنت علی کی ہے، مجھے کیسے روک سکتا ہے؟ اور اکرم مسجد کے سینے میں وہ حضرت کی آواز، اکرم مسجد کے سینے میں وہ حضرت کی آواز، سمجھے گا وہ کہاں جو حقیقت علی کی ہے، سمجھے گا وہ کہاں جو حقیقت علی کی ہے۔ اسی لیے بزرگ حضرات نے فرمایا بیگم یہی تو بات ہے مقصود کائنات، بیگم یہی تو بات ہے مقصود کائنات، اور کچھ نہیں چاہیے، بیگم یہی تو بات ہے مقصود کائنات، حسین و حسن مصطفیٰ فاطمہ علی، اسی کو شاعر نبی نے کہا ہے اور مشہور آپ کے یہ ہم سکن کچھ سی اور ہر لبائی، یعنی میرے پاس 5 شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کے وسیلے سے میں آنے والے طوفان کو ختم دور کر سکتا ہوں، لگی ہوئی آگ کو بجھا سکتا ہوں، آندھی طوفان کو روک سکتا ہوں۔ ان کو المصطفیٰ والمرتضیٰ وغلامہما مصطفیٰ ہے، مولا کائنات ہے، ان کے دونوں بیٹے اور سیدہ فاطمہ، اور اس کے بعد دیکھیے کہ مولا کائنات کی شہادت بھی اسی میں ہے، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال بھی اسی میں، اور لوگ کہتے ہیں مسائل لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ کے آگے سلام اللہ علیہا اور کائنات کے ساتھ علی علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں؟ فاطمہ کے ساتھ سلام اللہ علیہا کیوں لگاتے ہیں؟ حسن کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں یہ سوال مجھ سے نہ کرو، ہم سوالی کرنا ہے علیہ السلام سے، تو جا کے امام بخاری سے پوچھو، جا کے پوچھنا ہے امام مسلم سے پوچھو، جا کے پوچھنا ہے امام حسین سے پوچھو، انہوں نے اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام ادا کر یہ کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بھی علیہ السلام کا استعمال ہوگا اور سوالی کے ساتھ علیہ السلام کا استعمال نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کی توجہ کے لیے ہم نے سنانے کی کوشش کی ہے، اب میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا مظاہرہ عقیدت پیش کریے۔ بابا صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات گرامی نے تحریر بتایا ہے کہ مہینہ اہل بیت کا ہے، تو میں اہل بیت کی محبت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور قرآن میں چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے ابھی گھر بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ بے شک اللہ چاہتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے۔ کیا چاہت ہے؟ کیا چاہت ہے؟ کہ اہل بیت اطہار کو مکمل طور سے پاک، ان کی ذات سے رزق کو دور کر کر ان کے حوالے سے برائیوں کو ختم کر کر، اگر وہ اللہ چاہے، اللہ کی مشیت ہو جائے، اگر مان لیا اللہ چاہے کبھی بارش ہو جائے تو بارش اللہ تعالی
بیٹے کو بیٹی میں بدل دے تو ہوگا کیا؟ اللہ چاہے کہ بغیر اولاد پیدا ہو جائے تو ہوگا کیا؟ تو اگر اللہ نے چاہا کہ اہل بیت پاک ہو جائے تو ہم اور آپ کی کیا ہوتی ہے کہ اہل بیت پر کوئی اعتراض کرے اور اہل بیت سے خطا کا سوچ رکھے ان کی عداوت اپنے دلوں میں ڈال کے گویا اللہ سے دل کر جائے اللہ کی مشیت کے آڑے آئے اور جب اللہ کی مشیت کے آڑے آئے گا تو آپ کا ٹھکانا جنت نہیں بلکہ جہنم۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، کوڑے مارے گئے، بدن کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا کہ آپ کے بدن سے خون جاری ہوا، لوگوں لفظوں کو آپ کے پیچھے رکھ دیا گیا جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، لیکن نبی نے مانگا اس کے بدلے میں کیا مانگا؟ دولت مانگی تھی، شہرت مانگی تھی، پیسے مانگے تھے؟ نہیں، انہوں نے نہیں مانگا، بلکہ مانگا تو کیا مانگا کہ اللہ بیان کرتا قل لا